نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے پارا اب ہم تیسرا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعد کو بعد پہ فضیلت دی ہے، ان میں سے بعد وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعد کے درجے بلند کیے۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمایا، روح القدس سے ان کی تاقید کی۔ روح القدس سے مراد یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعد تو مومن ہے اور بعد کافر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بعد نبیوں کو بعد پہ فضیلت عطا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان میں فضیلت مت دو۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ سب سے افضل ترین نبی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی عزت کا لائق ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جو نبی کو کسی نہ کسی طور پہ اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس زمانے میں میڈیسن کا بہت رواج تھا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کو طب کے معجزات دے دیے۔ حضرت جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو عصا یا ہاتھ اور بہت سے معجزے دیے، کچھ ایسے دیے جو جادو کا توڑ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرامر کا، لینگویج کا بہت تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امی نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے فصاحت اور بلاغت کے یہ جو عربی کے کلمات نکال دیے، جو ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نبی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ یہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، جو ایک زندہ معجزہ ہے، جو ابھی تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد کو بعد پر فضیلت دی۔ آیت نمبر 254، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے، نہ شفاعت ہے، اور کافر ہی ظالم ہے۔ آگے ہماری جو ہے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آمین۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹرو جس کو آپ کہتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا دیا، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو خاص خصوصیت ہے، الحیو القیوم۔ یہاں پہ دو خصوصیت بتائی گئی ہیں، تو حی بھی ہے، زندگی دینے والا بھی ہے، اور قیوم تھامنے والا بھی ہے، یعنی کہ زندگی زندہ رہنے کے لیے جو جو چیزیں ایک انسان کو، ایک لیونگ تھنگ کو ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کے سروائیول کے لیے وہ چیزیں ان کو لیے پرووائڈ کرتا ہے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اس کو قرآن کی عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور بہرحال آیت الکرسی اپنے اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ رات سونے سے پہلے جو ہے ضرور اپنا پڑھیں، اور پڑھنے کے علاوہ ویسے بھی آپ اس کا انٹروڈکشن جو ہے یہ آپ بچوں کو دیں، کہ صرف ایک آیت الکرسی کا ان بچوں کو ترجمہ سنا دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر یہ زبردست ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے کہ حی ہے، قیوم ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے۔ آپ مجھے کوئی بتا دیں، کوئی ایک انسان ایسا بتا دیں
کہ جو جب سے دنیا پیدا ہوئی یا جب سے وہ پیدا ہوا اس کو کبھی اونگ ہی نہیں آئی یا اس کو نیند ہی نہیں آئی. اور جو ہماری میڈیکلی ہمیں جو ڈاکٹر جو ہمیں پرسکرائب کرتے ہیں کہ 8 آورس ایک نارمل نیند ہے, وزن کم کرنا ہے, بیماریوں سے لڑنا ہے, اینٹی ڈپریشن ہونا ہے, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ نیند ہے. نیند آپ کو جس کو کہتے ہیں نا چست کر دیتی ہے, یہ آپ کو نیند آپ کو فریش کر دیتی ہے, آپ کی ایفیشنسی کو ٹھیک کر دیتی ہے. اور جو انسان نہیں سوتا تو آپ اندازہ لگائیں, آپ اپنی ذرا امیوں سے پوچھیں, امیوں کو ذرا کبھی کہ سوری رات میں نیند ہی نہیں آئی, بس انجی بیٹھی رہی میں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی, اور نیند نہ آئے تو کتنی پرابلم اور کتنی اریٹیشن آ رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہوگی کہ آپ کو ایوریج کیا نیند چاہیے, لیکن اللہ وہ ذات ہے نا, اسے اونگ بھی نہیں آتی, نیند تو دور کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں حفاظت میں لیا ہوا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, آل ٹائم ہی از واچنگ اس. اور باقاعدہ یہ کیونکہ میرے پاس تو ایک سروے بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے کو جگائے رکھے تو وہ مر بھی جاتا ہے جلدی, یعنی کہ اس طرح کی بھی سرویز ہوئے ہیں. اور پھر آگے ہے اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں. ملکیت میں آپ دیکھیں کہ زمین اور آسمان 7 زمینیں ہیں بقول اسکالرس کے, اور 7 آسمان ہیں, اور پھر ان کے درمیان میں کتنی چیزیں ہیں. آپ سوچیں آپ نے گھر سے کہیں جانا ہو اور آپ نے گھر کی چابی پکڑی ہو اور 2-4 چابیاں سنبھالنی ہو تو کتنی مصیبت عذاب لگتا ہے. اور ہر وقت گھر کا مسئلہ ہے, ادھر چابی نہیں مل رہی, وہ گاڑی کی چابی نہیں مل رہی, بعد دروازے کی چابی نہیں مل رہی, یار وہ میں نے دروازہ لاک کیا تھا, اپنا سیف لاک کیا تو اس کی چابی مس پلیس ہو گئی. چابیوں کے رولے لگے رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ, زمین آسمان اور اتنا سب کچھ, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو سنبھالے ہوئے ان کی حفاظت کر رہا ہے, اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے ان سب کو سنبھالتے ہوئے. ہمیں تو ایک موبائل, ایک ہینڈ بیگ, ایٹ دا اینڈ جب ہم گھر آتے ہیں نا, ہائے میرا کندھا دکھ رہا ہے یار, وہ ہینڈ بیگ میں نے لٹکایا ہوا تھا, ہمیں وہ اس کی بھی حفاظت کرنا کتنا مشکل لگتا ہے. تو یہاں پہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کی جو ہے اس کی ملکیت ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے میں ہے, اور وہ اس کے علم میں ہے. علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے, یعنی کہ اللہ کے نالج تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے. کرسی سے بعد اسکالرز کہتے ہیں قدم رکھنے کی جگہ, بعد نے علم, بعد نے قدرت, بعد نے بادشاہی, اور بعد نے عرش مراد لیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ اب ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنا کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے, حی ہے, قیوم ہے, سب چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے, اور ان کے سروائیول موڈ کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین, دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں, سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی. اسی جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں. اس کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین سے یہ مراد ہے کہ آپ کسی طرح بھی وضو کر لیں یا کچھ بھی کر لیں, کوئی ہو جائے, اللہ غفور ہے, اللہ غفار ہے, اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو دین میں کوئی ایسی زبردستی نہیں ہے, کوئی ہم نے الٹا پلٹا کام کر لی, کوئی بات نہیں جی, اللہ معاف ہے, کیوں نماز پڑھ لو, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہم کر لیں, کوئی بات نہیں جی. میری تو میں نے تو کہیں سنا, تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بات کیا کہہ دی. بڑے مزے سے کہتی ہیں کہ وہ نا سردیوں میں مجھ سے وضو نہیں ہوتا, تو میں نے کہا دین میں کوئی ایسے زبردستی نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں, میں تو بس ویسی بس نیت کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں, وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم لوگ ایسی ایبسرڈ باتیں کر کے ہم سوچتے ہیں کہ دین جو ہے اس میں زبردست جو ہے اس کو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بتایا گیا ان کے انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے. پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہے, جس پر یہ آیت اتری, اور جس میں بتایا گیا کہ مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب پر
اگر وہ جزیہ یعنی کہ ٹیکس ادا کریں تو انہیں قبول اسلام پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ آپ زبردستی ڈنڈے سے مجبور کر کے کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہاں پہ یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 257، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے، خود وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا کہ جو سلطنت پاک ابراہیم علیہ السلام سے یا اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھون چکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مانت جس کا ذکر اس بستی پر ہوا جو چھت کے منہ بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس کے موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا اور 100 سال کے لیے پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تجھ پہ گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر جب تو اپنے کھانے پینے کی کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دی ایمان تو ہے لیکن میری دل کی تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پہ ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اب یہ یہاں پہ 3 واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے احیاء موتی کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی نمرود بادشاہ کا ذکر کیا جو عظیم حکومت کے غرور میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق لے کے ان کے سامنے گئے نا تو انہوں نے کہا اچھا کس رب کی بات کرے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اچھا اس نے ایک پھانسی کا ایک قیدی تھا، اس کو کہا کہ لو جی میں نے تمہیں زندگی دی، تمہیں رہا کیا اور ایک معصوم بندے کو مار دیا۔ کہتے لو جی، نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے چڑھا کے دکھا دو۔ اس پہ وہ مغروب جو نمرود جو تھا وہ لاجواب ہو کے رہ گیا اور ایمان نہیں لایا، کیونکہ اللہ بے انصافوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر ڈیٹیل سے واقعہ کریں گے۔ اس میں ہم نے کچھ 3 واقعات پڑھے تھے، ان 3 واقعات پہ ایک بریف ڈسکرپشن دینے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ طاغوت سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ طاغوت کا لفظ یہاں پہ آیا گیا تھا۔ طاغوت لغت میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی جائز بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا روپ دھار کے سرکشی اختیار کر لے۔ تو سرکشی اختیار کرنے کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ ایک میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اصولاً اللہ کی فرما برداری کا حق تسلیم کرتا ہے لیکن عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی اس کے اندر کرتا ہے، اور یہ اس کو درجہ فسق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری سے منحرف ہو کے اپنی خود مختاری کا اعلان کرے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، تو یہ اس کو کفر کا درجہ کہتے ہیں۔ تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا باغی ہو کے اس کے ملک میں زبردستی اپنا حکم چلانے لگے، تو یہ درجہ طاغوت کا ہے جو شیطان کا ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ دعوت حق کی جو تھی اور اس کے سلسلے میں یہاں پہ 3 واقعات جو ہم نے لاسٹ منٹس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ تھی، ان کو میں دوبارہ سے 1 منٹ میں ریپیٹ کر لیتی ہوں۔ تو اس میں ہم نے جو پہلا واقعہ جو تھا، وہ جو پہلی مثال تھی، تو اس میں کیا تھا کہ نمرود بادشاہ کا ذکر تھا جو اپنی عظیم حکومت کے غرور میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق لے کے ان کے سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک بڑی مشہور ان کی کنورسیشن تھی جس میں انہوں نے کہا چل ذرا بتاؤ اپنے رب کا انٹرو دو۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اور اس کے جواب میں اس نے کہا میں بھی جس کو چاہوں مار سکتا ہوں، جسے چاہوں میں زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک کسی پھانسی والے سزا کو اس کو زندگی دے دی اور کسی معصوم بندے کو اس نے موت چڑھا دی۔ اس نے کہا لو جی زندگی اور موت تو میرے بھی اختیار میں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب
سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے چڑھا کر دکھا۔ اس پر کہتے ہیں کہ وہ جو نمرود جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا اور لاجواب ہو گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا کیونکہ اللہ بے انصافوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتے۔ تو یہاں پہ ایک یہ واقعہ آیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری مثال پڑھی، ایک اجڑی بستی کا ذکر کیا گیا کہ وہاں سے ایک بزرگ گزرے، جب انہوں نے راستے میں ایک ویران شہر دیکھا جس کی عمارتیں جو تھیں منہدم ہو چکی تھیں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس بستی کے مقیم تو سب مر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کے حکم سے ان پر اسی وقت موت طاری ہوگی اور ان کی سواری جو ان کا گدھا تھا وہ بھی مر گیا۔ آپ 100 برس تک اس حال میں رہے، کسی نے ان کو وہاں نہ دیکھا نہ خیر ہوئی۔ اسی عرصے میں بستی دوبارہ آباد ہوئی اور وہاں کا بادشاہ مر گیا اور دوسرا حکمران آیا، اس نے بستی آباد کی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ نے پوچھا یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ تو سوچ کر جواب دیے 1 دن یا اس سے کم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ ان کی موت یا جس وقت ان کو سلایا گیا تھا اس وقت شاید دن کا یا شام کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں شاید کچھ دیر ہی میں لیٹا ہوں، 1 دن یا اس سے بھی شاید کم۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کے گدھے کی تمام ہڈیاں اسی ترتیب سے دوبارہ جمع ہوئی اور وہ آپ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فرما دیا مجھے یقین ہو گیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اگرچہ میں پہلے بھی یقین رکھتا تھا لیکن اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر کے حق الیقین یعنی کہ عین الیقین سے پھر حق الیقین تک میرا جو ہے وہ ہو گیا۔ اب اس کے سلسلے میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ حضرت عزیر کا نام اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ احیاء موتی کا ایک اللہ تعالیٰ ایک بتانا چاہ رہے تھے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیسے زندہ کیا جائے گا، تو یہ قرآن میں ہمیں واقعہ ملتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کو موت آئی اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندگی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر ہم نے ایک تیسرا واقعہ جو بھی ہم نے کل کے اس میں پڑھا تھا، اور اس میں کیا تھا کہ یہ احیاء موتی کا دوسرا واقعہ تھا اور واقعات کے حساب سے یہ تیسرا تھا کہ اس تیسری مثال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اہم واقعہ ہے، اور حضرت ابراہیم نے مشاہدے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ موت کے بعد کیوں کر زندگی بخشی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اس بات پہ یقین نہیں؟ تو آپ نے عرض کیا ایمان کا درجہ تو حاصل ہے، عین الیقین چاہتا ہوں کہ اس مشاہدے سے دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 جانور لو، چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت ملا جلا کے اس کے جو مختلف ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے درمیان میں رکھ دو اور ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے ان کا نام لے کر بلاؤ۔ اور جب آپ نے ایسا کیا تو سب کے سب ٹکڑے تمام پہاڑوں سے اکٹھے ہو کر آپس میں ملے اور زندہ جانوروں کی شکل میں بن کر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ اور اس مثال سے واضح کیا کرنا تھا کہ اللہ کی قدرت سے ایسے معجزات ہیں کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کسی کو کوئی فزیکل یا کیمیکل یا کسی بھی چیز کی پراپرٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن تو وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ اور ان تینوں واقعات سے مثالوں سے مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان اللہ کی ذات صفات کا صحیح پہچان کر سکیں اور یقین محکم کا درجہ حاصل کر سکیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اور جی اب ہمارا ہے پارہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 261 ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی جس میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پہ نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا، قول معروف و مغفرات خیر من صدقہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کے برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے نہ قیامت پہ، اس کی مثال
اس صاف پتھر کی طرح جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پہ زوردار میںہ برسے اور اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیزیں یہاں پہ انکریج کر رہے ہیں، وہ انکریج کر رہے ہیں کہ جو انسان خلوص نیت سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کی ایسے بڑھا دیتے ہیں کہ سم ٹائم آپ کو احد پہاڑ جتنا اجر مل جاتا ہے، اور بہت زیادہ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اس کی مثال دی کہ اس دانے سے 7 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نیک اعمال کا کئی گنا اجر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے، پھر کوئی تانا نہیں دیتے یا ان سے ان کے عوض کوئی خدمت نہیں لیتے، ان کی انسلٹ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا۔ اور کیا دوں گا؟ پھر ایسے افراد کو نہ ماضی کا غم ہوگا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا۔ اور اگر تم کسی ضرورت مند کو کچھ دے نہ سکو تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نرم گفتار اور درگزر سے ہی پیش ہو۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کتنی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بات انکریج کیا جا رہا ہے، ایک آپ کی کمپلسری پیمنٹ ہوتی ہے زکوٰۃ، اور ایک ہوتی ہے آپ کی آپشنل جو چیریٹی، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے اور یہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسی چیریٹی یا صدقہ کا کام کریں تو جو 2 چیزیں اس کو برباد کر دیتی ہوتی ہے، احسان چڑھانا یا اس کو تکلیف دینا، یا پھر اس کو کہنا اچھا میں نے تو اس کو احسان کیا، میں سے اس کے عوض کوئی میں کام ہی کروا لوں، تو وہ آپ کی اس صدقے کو زیرو کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگوں نے سوال کیا اچھا ہم صدقہ نہ دے سکے تو کہتے ہیں پھر اچھی طرح نرم طریقے سے بات ہی کر لو، معافی کر دو۔ اور اب یہاں پہ ایک پہلی مثال آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اب آگے بیسکلی جس طرح بھی ہم نے اگلی یہ 3 مسالے ہیں جو میں یہاں پہ آپ کو کٹی بتا دیتی ہوں، 3 مسالے بتائی گئی ہیں کہ انسان کس طرح اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ پہلی مثال جو میں نے ابھی پڑھی وہ یوں ہے کہ جو آدمی ریاکاری سے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتا اور وہ دنیا میں اجر چاہتا ہے، تو ایسے افراد کا صدقہ یا خیرات باطل ہو جاتے ہیں، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جو اس کو فار ایگزامپل کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بارش سے مراد، اور بارش سے مراد خیرات ہے، اور چٹان سے مراد اس کی نیت ہے، اس کی جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی تھی، اور مٹی کی ہلکی سی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے۔ بارش سے سیراب ہو کے زمین میں جو گروتھ پیدا ہوتی ہے، اور زمین اگر چٹان ہے تو بارش مفید ہونے کی بجائے الٹی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشو و نما ان کو آگے بڑھاوا دینے والی ہوتی ہے، مگر اس کے مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو۔ جیسے چٹان پہ بارش کا اثر ظاہری طور پہ ریاکاری کا ہے، اور پتھر کی مانند دھوکا ہوتا ہے کہ شاید اس پہ دانا اگ سکے، لیکن بارش کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں پانی سے فائدہ اٹھانے کی کیپیبلٹی ہی نہیں ہوتی۔ دوسری جو یہاں پہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 265، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پہ برسے اور وہ اپنا پھل دگنا دے، اور اگر اس پہ بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ اہل ایمان کی مثال بتائی جا رہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پرفضا مقام پہ اور بلند چوٹی پہ ہے، اور اگر زوردار بارش ہو تو بھی اپنا پھل دگنا دے گی، اور اگر ہلکی پھوار ہوگی اور شبنم بھی ہوگی تو وہ بھی اس کا جو پھل ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ گروتھ ڈالے گا، برکت ڈالے گا۔ تو اب یہاں پہ دوسری جو مثال میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے اندر جذبہ خیرات کی شدت بھی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بھی اگر مال خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر دے دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت واضح کر دی کہ جس طرح انسان بدی سے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح نیکی سے اس کا نیکی کی طرف ایپٹیچیوڈ اور زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی پہ ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں۔
آیت نمبر 266. تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اس کے ننے ننے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب تیسری کیٹیگری ایسے لوگوں کی بتائی گئی ہے جو مال خرچ کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں دے رہے ہیں آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ اس مثال میں بیان کرتے ہیں کہ ایسے کہ جو لوگ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور پھر خیرات کے بعد لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں، انہیں روحانی یا جسمانی اذیت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال میں کہتے ہیں کہ تم پسند کرو گے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایسے نازک موقع پہ تباہ ہو جائے جب تمہیں اسے فائدہ اٹھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہو. اور تمہاری مثال اس بوڑھے آدمی کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی، جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا جو میووں اور پھلوں سے لدا ہوا تھا. اب وہ بڑھاپے میں تھا، اب کام کرنے کے قابل نہیں تھا، بچے بھی چھوٹے تھے جو اپنے دکھ درد بانٹنے کی وجہ اس پر بوجھ بنے ہوئے تھے. این اس شدید بڑھاپے میں اور بچوں کی حاجت مندی کے وقت یک دم باغ جل جائے، اور اس وقت باغ کے مالک کے غم اور حسرت کا اندازہ لگائیں کہ اس کے مالک کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ تمام مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے ہم غور کریں کہ عبرت کے لیے اپنا سارا کیا دھرا آخرت میں ضائع نہ کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس مثال جو تھی حضرت عمر نے بتایا کہ ان لوگوں کو قرار دیا گیا جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کے اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 مثالوں میں موٹیویٹ کیا کہ ہمیں کس طرح خرچ کرنا چاہیے اور ہماری نیت کتنی خالص ہونی چاہیے. پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. ان میں سے بری چیزیں کہ خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا، ارادہ بھی نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. اب آگے یہ کروا کے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ وہ ریاکاری سے پاک ہو، یہ مزید فرمائے گا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو. اور ایک تو خبیث چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غلط کمائی سے ہوتی ہیں، اللہ انہیں قبول نہیں فرماتا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک حلال چیز ہی قبول کرتا ہے. دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے بھی ہیں، تو ردی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے. جیسے ایک آیت کا مفہوم ہے، ابھی ہم پڑھیں گے 4 سپارے میں لن تنالوا البر کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس کی شان نزول کی میں بھی بتایا گیا تھا کہ بعد انصار مدینہ نے خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے دی تھی جس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بری چیزوں کا، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے یا کرنا ہے جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرے، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دوسرا پسند کر سکتا ہے. تو یہاں پہ تو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ ردی یا خبیث چیزوں کو تو سوچو بھی نہ آپ نے اگر آپ نے چیریٹی کرنی بھی ہے. آیت نمبر 267 اس پہ مجھے ایک دم اپنی ایک فرینڈ یاد آ گئی، میری ایک ٹرکش فرینڈ ہے تو پاکستانی لیکن اس کے سارے ان لاس ٹرکش میں ٹرکی میں ہے. تو ابھی جب زلزلہ آیا اور اس نے بڑی ذوق شوق سے وہ چیزیں اکٹھی کی، ان کی مدد کے لیے ڈونیشنز اکٹھی کی، تو لوگوں نے لٹرلی وہ پکچرز میں وہ شیئر کر رہی تھی کہ لوگوں نے پھٹی ہوئی لیگنز اور وہ جو پھٹے ہوئے کپڑے، کسی کے اوپر کوئی داغ لگے ہوئے ہیں اور وہ ایسی چیزیں بھی، یعنی کہ جو چیزیں وہ ان کے استعمال کے قابل نہیں تھی. تو وہ بڑے دکھ سے اس نے کہا کہ یار وہ جو ٹرکی میں جو لوگوں پہ جو یہ افتاد آئی ہے، جن پرابلم ہے، وہ بڑے اچھی ویل آف فیملی سے تھے، وہ تو اب اس وجہ سے کہ ان کے تمام گھر اس میں سارا ان کا برا حال ہو گیا ہے، تو کیا ہم کیا ایسی چیزیں ان کو دیں گے؟ ہم کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہم اتنی گندی گندی چیزیں جو ہم نے گھر سے پھینکنی تھی. آپ کو تو پتا ہے ہماری تو کام والیوں کو بھی اگر آپ کچھ چیز دیں نا، میں تو آپ کو میں چیلنج ڈیئر دیتی ہوں، آپ اپنے گھر میں اپنا کو پرانا سا سوٹ دیں ذرا اپنی کام والی کو، آپ کی کام والی، میری تو اپنی کام والی نے آپ کے گھر کے باہر ہی پھینک کر چلی جائے گی یا اسی وقت پھاڑ کے رکھے بجے تو تسی ڈسٹر ہی بنا لو. تو یہ ردی چیز تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو بھی نہ. آیت نمبر 268 ہے
کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. اب آپ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ جو ہے بخشش والا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے برے کاموں کو سجا سوار کے پیش کرتا ہے اور ان کے لیے آپ کے اندر سے وہ خفیہ آرزوؤں کو جگاتا ہے. اور جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کے پاس اگر مال آتا ہے اور اسی وقت ہو جائے کہ جی میں نے کوئی سنیما میں کوئی کنسرٹ میں جانا، فوراً اٹھ کے جا کے کہے گا کہ میں یا اسراف میں خرچ کرنا ہوگا تو ایک سیکنڈ ہی سوچے گا اور فوراً جا کے وہ خرچ کر لے گا. لیکن اگر یہیں پہ کہیں کہیں گے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو دینا ہے، تو وہ سب سے پہلے اسی میں اچھا یہ قابل بھی ہے کہ نہیں یا کچھ ہے کہ نہیں، وہ آپ کو وہ اسی چیزوں میں رہے گا کہ آپ جو ہے اس کی مدد کرو کہ نہ کرو. لیکن اگر اسراف والا معاملہ ہوگا تو فوراً آپ جو اس پہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے. آیت نمبر نیکسٹ ہے 269، جس سے وہ جسے شاید حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. حدیث کا ایک مفہوم ہے، دو شخصوں پہ رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی، جسے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں سے بنائے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکمت اور عقل دی ہے اس سے بھی اسے ہم لوگوں میں بانٹ سکیں. اور یقین جانیں بانٹنے سے چیز بڑھتی ہے. always remember that. آپ کے پاس جو زائد ہے وہ آپ بانٹیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا فرمائیں گے. چاہے وہ آپ کا علم ہے، چاہے وہ آپ کا مشورہ ہے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، چاہے آپ کا کوئی چیز ہے، تو اس کو آپ بانٹیں گے اللہ تعالیٰ اور مزید دے گا. اچھا جی، آیت نمبر 270 ہے، تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی کہ خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. بڑی خوبصورت حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہی ہوں. آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، اور لکھنا میں کہوں گی مسٹ لکھیں، اور اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں کہ میں ان 7 لوگوں میں سے ہوں. حدیث کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت کی سخت گرمی ہوگی، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی. نمبر 1، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری. تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیز ان کے اندر انگریوڈ کرنی ہے کہ اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ جوانی میں جو بندہ اپنے آپ کو پرہیزگار، اپنے دمام گند سے اپنے آپ کو بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا. دوسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا. تو جتنے ہمارے فیملی کے جتنے بھی میلز ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ نماز پڑھنے مسجد میں جایا کریں. ہمارے ایک انکل ہوتے تھے، اللہ ان کی درجات بلند کرے، وہ پہلی اذان سے جیسے ان کو کہتے ہیں نا، اور ان کی ڈیتھ بھی ایسی ہوئی کہ وہ وضو کر رہے تھے اور وہ ان کا پاؤں سلپ ہوا یا واٹ ایور، جا ہارٹ اٹیک ہوا، سبب بننا تھا. اور پھر اس کے بعد ان کو جو قبرستان میں جگہ بنی، آپ بلیو کریں وہ کریم بلاک کی مسجد میں ہے، اور کریم بلاک کی مسجد کے ساتھ جو قبرستان ہے وہاں پہ ان کی ہے، جہاں امام صاحب کا منبر ہے اس کے ساتھ ہی وہ قبرستان کے احاطہ، وہاں پہ ان کی اللہ تعالیٰ نے جگہ بنا دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو قبر میں بھی وہ جگہ دی، تو وہ بھی کیسی جگہ دی کہ وہ اذان اس منبر کے پاس. تیسرا، وہ 2 شخص جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر جدا ہو گئے. اس میں ہم اور آپ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ایک آن لائن کلاس ہیں، کچھ کو میں جانتی ہوں، کچھ کو ہم نہیں جانتے، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ایسے ویل وشر ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہم جدا ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں، انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اسی طرح اللہ کی ذکر کی محفلوں کو سجائیں گے، اور میں اور آپ وہاں پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چوتھی جو ہمیں کوشش کرنی ہے وہ ہے انصاف کرنے والا حاکم. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انصاف کرنے والا حاکم عطا فرمائے. اس وقت انار کی کیوس پھیلا ہوا ہے نا پوری ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ بہترین حاکم عطا فرمائے تاکہ ہمارے ملک کی صورتحال اور اس کی معیشت اور اس کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے. 5واں، وہ مرد جو زنا سے انکار کرے اور کہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے.
اس کو دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی تھے نا، کہ ان کو بھی عورتوں نے ان کو پکارا، لیکن انہوں نے ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، چاہتے تو غلط کام ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اپنے کریکٹر کو اسٹرانگ رکھا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا انسان بنا دے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان عرش کے 7 بندوں میں سے 2 یہاں پہ کیٹیگری خاص طور پہ آپ کی جوانی میں اپنے کریکٹر کو سنبھالنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آتا ہے چھٹا وہ شخص جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو نہ پتا چلا۔ تو یہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا یہ اس انسان کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتا نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوشش کریں اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنائیں کہ میں کسی طرح کسی کی ایسے مدد کروں کہ میرے اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں نے مدد کی۔ ہمارے تو یہاں پہ ہم نے جب کسی کی نعوذ باللہ مدد کرنی ہوتی ہے نا، تو ہمارے اندر اتنی ریاکاری ہوتی ہے، پکچرز کھینچ رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں جی میں نے اتنا ڈونیٹ کیا یا میں نے اتنے کسی کی مدد کی، یا اگر وہ بندہ آپ کو مل جائے تو سب کے سامنے بیٹھ کے ذلیل کرتے ہیں، جیسے ہم نے بھی پیچھے پڑھا کہ آپ اس طرح کرنے سے آپ اپنا صدقے کا اجر 0 کر دیں گے۔ پھر 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ دے دے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن سنیں، رویا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں، رونا آ جائے گا، روئیں۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اتنا بھی آنسو آئے جو باہر بھی نہ نکل سکے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بڑا قابل قبول اور پیارا لگتا ہے۔ میرا بندہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، میرے لیے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرمائے گے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 272، انہیں ہدایت پہ لا کھڑا کرنا تیری ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے۔ تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پہ لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ تم جو اللہ کے لیے خرچ کرو گے اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، وہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ تو صلہ رحمی کرنا، اچھے نیک سلوک، بندے کے ساتھ بندے کا تعلق، اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا ریلیجن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کا ہو، آپ کا تعلق، آپ کا اخلاق، آپ کا ایتھکس آپ کو آپ کی شو کرتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ آیت نمبر 273، صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کے قیافہ سے انہیں پہچان لیں، اور وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفید پوش لوگوں کو ڈیفائن کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بتایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در جا کے در در پہ جا کر سوال کرتا ہے۔ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی آیت، یہ جو تھی مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے سفید پوش لوگ، یعنی کہ جو آپ کو پتا ہے کہ ڈھونڈ کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ضرورت مند لوگ کون ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی اپنی خودداری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 274، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، جسے شیطان چھو کے خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کے رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ جو لوگ تھے یہاں پہ
سود کی بہت سخت ممانعت کی گئی ہے، اور سود خور کی جو کیفیت بتائی گئی قبر سے اٹھتے وقت یا میدان حشر میں ہوگی کہ وہ ایسے ہوگا جیسے اس کو شیطان چھو کے چلا گیا ہے۔ تو بہرحال تجارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تجارت کرتے تھے، یہ پسندیدہ ہے، اور لوگ جو اس کو جسٹیفائی کرتے تھے کہتے تھے سود بھی تو ایک سارٹ آف تجارت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ اچھا جی، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پہ تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ اس قدر وعید ہے۔ آیت نمبر 277، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تو تم پہ ظلم، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ اور اگر تنگی والا ہے تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ایکچولی میں صرف تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ سود جو ہوتا ہے، آپ اکثر جو دیکھیں جو سود یا آپ قسطوں پہ کچھ چیزیں لیتی ہیں، یا آپ وہ سود جس پہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ آپ کو دینا پڑتا ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اصل رقم وہیں پہ وہیں ہوتی ہے اور آپ سود پہ سود اس کا انٹرسٹ ریٹ وہیں پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے یہ انسانوں کے اوپر ایک ظلم ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سود کو جو ہے حرام قرار دیا گیا، اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو میں نے آیت نمبر 281 پڑھی ہے، 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ آیت نمبر 282، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ اب یہ اس آیت کو پورے غور سے جو اس کو پڑھیے گا، کیونکہ یہ اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں کچھ ضروری ہدایات دی ہیں، اور اس میں کیا حکم دیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو، دوسرا اس کو لکھ لو، تیسرا یہ کہ 2 مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ تو یہاں پہ آج آپ سے کوئی بھی کوئی قرض لے تو آپ اس آیت کا ریفرنس دے کر، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں پہ پرابلمز یہ ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں تمہیں مجھے پہ یقین نہیں ہے کہ تم مجھے قرض مجھے لکھو گی، میرے لیے گواہ بناؤ گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ بقرہ کی آیت اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ آیت دین میں یہ چیزیں مینشن ہے، تو اس کو میں پڑھتی جاتی ہوں اور آپ اس کو غور سے سنتے جائیں۔ آیت نمبر 282، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پہ قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، یعنی کہ عدل سے لکھے، نہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ کاتب کو چاہیے، کاتب یعنی کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا، بس اسے بھی لکھ لینا چاہیے، جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوا لے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد کرا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، ہاں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے بات انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست طریقے رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اگر تم یہ کرو
تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ایکچولی ہمارے یہاں پہ آج کل لڑائی جھگڑے خاندانوں میں یا دوستوں میں یہ چیزوں یہی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو ٹرسٹ کر کے پیسے دے دیتے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کرتا, اور آپ اپنی ہی چیز لینے کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہوتے ہو کہ یار میں کیسے مانگوں, اور شرمندہ ہو رہے تھے. سم ٹائمز اپنی ہی چیز مانگنے کے لیے آپ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شرمندگی سے یا اس آپ کی اس بے چینی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری آیت دین بتا دی کہ جب کسی سے قرضہ لو ڈیفینیٹ طریقے سے ایک پراپر جگہ پہ ریٹن پہ گواہوں کے ساتھ کہ یہ تم نے قرضہ مجھ سے 2 مہینے یا 3 مہینے بعد دینا ہے اور یہ تمہیں مجھے قرضہ واپس کرنا ہے, گواہوں کے ساتھ لکھا ہوا کریں گے تو تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ دینا ہے. اور پھر ہی از آنسربل اگر گواہ ہوں گے, اور اگر وہ نہیں گواہ ہوں گے تو پھر وہ آنسربل نہیں ہوگا, پھر وہ آپ کو بلیک میل ہی کرے گا نا کہ میں کون سا قرضہ کون سا. ایک ہمارا ہوا تھا ایسی فیملی میں بھی کیس, کون سا جی, وہ مکر ہی گئے تھے کہ میں نے کبھی آپ سے کسی نے پیسے بھی لیے تھے. تو یہ اگر ہم قرآن سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کی, اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں جو ہے نا سہولت دے رہے ہیں, ہمیں احکام دے رہے ہیں. آیت نمبر 283, اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والے نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. اب یعنی کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ ہو جائے, یعنی کہ وہاں پہ لکھنے والے کو کاغذ پینسل نہ ملا جائے, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قرض لینا والا کوئی چیز, یعنی کہ قرض دینے والے کی کوئی گروی رکھ لے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی, اور کہتے ہیں بہرحال اگر کہتے ہیں کہ اگر گروی رکھی ہوئی چیز جس سے نفع ہو سکتا ہے تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا, نہ کہ وائن یعنی کہ اس کو رکھنے والا. لیکن اگر وائن یعنی کہ جو رکھنے والا ہے اس پہ اگر اس کا کچھ خرچہ ہوا ہے تو وہ اپنا کچھ خرچہ وصول کر کے باقی نفع مالک کو دے سکتا ہے. جیسے ایک بندے نے اپنی کوئی بھینس یا کوئی چیزیں ایسی رکھوائی, اب اس میں سے دودھ کا اس کو پروفٹ ہو رہا ہے, تو اس میں سے وہ کچھ تھوڑا سا, کیونکہ وہ ظاہر ہے اس نے اس کی بھینس یا اس کی وہ چیز رکھی ہے, اس کو کھلا رہا ہے, اس کی کیئر ٹیکنگ کر رہا ہے, تو وہ اتنا اس میں سے دے سکتا ہے کہ وہ اپنا خرچہ نکالے اور باقی جس کا پروفٹ ہے وہ اس کے مالک کو دے دے. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی وہ اسے ادا کر دے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے جو اس کا رب ہے, اور گواہی کو نہ چھپاؤ, جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. آیت نمبر 284, آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے, تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. اب یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے اور ان کی پڑھنے کی بے انتہا فضیلت ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول, یہاں سے آپ عادت بنائے کہ یاد کر لیں ان آیات کو, اور اس سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھا کریں, ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ترجمہ میں پڑھتی ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے, جو کچھ ہمارے دل میں ہے, ٹھیک ہے, جو میں منہ سے کہہ رہی ہوں اور جو میرے دل میں, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر بھی ہے. آیت نمبر 285, رسول ایمان لایا اس چیز پہ جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری, اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پہ, اس کے رسولوں پہ ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا, سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, ہم نے سنا اور اطاعت کی, ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. اے ہمارے رب, اور ہماری طرف ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو نیکی وہ کرے اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے اس پر ہے. اے ہمارے رب, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب, اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. آمین. اے ہمارے رب, ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا.
آمین۔ اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، آمین۔ ہم سے درگزر فرما، آمین۔ ہمیں بخش دے، آمین۔ ہم پہ رحم کر، آمین۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پہ غلبہ عطا فرما دے، آمین۔ اب یہاں پہ بڑی ایک امپورٹنٹ آیات، بڑی خوبصورت آیات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتاری ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو بڑے پریشان ہوئے۔ یہ جو میں نے آیات ابھی پڑھی ہیں آپ کے سامنے، تو پریشان کیوں ہوئے؟ کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ دل کی باتوں میں بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس کے جواب میں ان کی اگلی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دل کی کن باتوں پہ پکڑ ہے؟ شرک کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شک میں، منافقت۔ لیکن دل میں یہ کیفیات جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ کہتی ہیں ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم جل کر کوئلہ ہو جائے، اور بعض دفعہ اتنا برا خیال آتا ہے۔ اور بعض صحابی نے اپنے پریشانی کا ذکر آپ سے کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سری ایمان کی علامت ہے، کیونکہ چور وہی جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ تو جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان اسی دل پہ زیادہ حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن انسان ایسے وسوسوں پہ استغفار کرے اور ان کو بھلانے کی کوشش کرے تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اپنے دلوں میں سم ٹائم کیسے کیسے برے برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ ایک کہا، اور کہا سمینا و آتانا۔ آپ کیا کہا کریں کہ ہم نے سنا، ہم نے عمل کیا۔ دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اور وہ ہماری انسانی طاقت سے باہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی جب محاسبے کا اعلان کیا تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ سمینا و آتانا۔ تو چنانچہ صحابہ کے جذبہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسے منسوخ فرما دیا، اور آگے فرمایا۔ بہرحال اس میں بھی ڈفرنٹ اسکالرس کی رائے ہے کہ یہاں پہ کہا جائے، مزید کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پہ عمل کیا جائے گا، جن کا اظہار زبان سے کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پہ محاسبہ نہیں ہوگا، صرف اکاؤنٹیبلٹی ان پر ہوگی جن کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات جو ہے، اب اس کی بھی 3 سٹیجز ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے دل میں جو خیالات گزرا، ایک میرے دل میں خیال گزرا، اس کے بعد میں نے کہا وہ میں نے پختہ عزم یا ارادے میں ڈھل جائے، تو وہاں پہ اس کی جو ہے وہ اس میں وہاں پہ پکڑ آ جاتی۔ چلے میں آپ کو فار ایگزامپل مثال کے طور پہ بتاتی ہوں کہ ارادے کے مختلف درجے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے وسوسہ کہتے ہیں، دل میں خیال آیا گزر گیا۔ دوسرا اس کے بڑھ کر ہے جس کو تردد بھی کہتے ہیں، اس میں کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے یار میں کروں، کبھی کہتے ہیں نہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، اور اس پر پختگی قائم سے وہ قائم نہیں رہتا۔ پھر اس کے بڑھ کے اگلا جو اس کی سٹیج ہوتی ہے کہ غورو، کہ وہ اس طرف اس کا ایپٹیچیوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اس ارادے سے، اس بات سے اس کو نفرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں۔ اور چوتھا درجہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے کہ ایپٹیچیوڈ بھی آ جاتا ہے، نفرت بھی نہیں کرتا، اور اس کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عزم سمیم، پختہ ارادہ کرنا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل ہم سب کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو کورڈ رکھیں۔ آپ نے اپنی بچی کو کہا کہ بیٹا دوپٹہ لے کر جاؤ، تو اب آپ کی بچی گھر سے نکلی دوپٹہ لے کے، آپ نے تو ان کو ان کے انسٹیٹیوٹ پہ چھوڑ دیا فار ایگزامپل۔ اب وہ بچی کہتی ہے کہ میں دوپٹہ لوں نہ لوں، امی تو چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے میں کیا کروں؟ اب وہ کیا کرتی ہے، یہ ایک وسوسہ تو خیال آیا اور دوسرا گزر گیا، اور وہ اس نے دوپٹہ نہیں اتارا۔ دوسرا سٹیج کیا آ گئی کہ وہ کہتی ہے کہ یار میں، اب اس کا دل زیادہ مائل ہو رہا ہے کہ یار چھوڑو کوئی بھی نہیں ہے، سب نے اتنے اچھے فیشن کیے ہیں، میں نے بال بھی میرے ہیں، میں دوپٹے کو تھوڑا سا لوز ہینڈ چھوڑ ہی دیتی ہوں، یعنی کہ کبھی اس کا دل ہوتا ہے میں دوپٹہ لوں اور کبھی نہ لوں۔ یہ دوسری سٹیج آ گئی، اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے۔ تیسری سٹیج کیا ہو گئی ہے کہ اب اس کا ایپٹیچیوڈ ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر مین از نون بائی دا کمپنی کی، سب دیکھ رہی، سب یہاں پہ بے پردہ گھوم رہے ہیں، اب اس کا ایپٹیچیوڈ ہو گیا یار میں بھی اتار دیتی ہوں، اما بھی نہیں ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اس کو اس بات کو کرنے میں نہ اس کو یہ گناہ لگ رہا ہوتا ہے، نہ اس کو برائی لگ رہی ہوتی ہے،
پر اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا اس پہ بھی پکڑ نہیں. اب چوتھی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کی اماں نے اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں اتارا, اب اس کو پتا اماں چلی گئی ہے, تو وہ چوتھا سٹیج کیا کرے کہ اس نے فوراً دوپٹہ اتار دیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. اب کیا ہوگا, اس کا ایپٹیچیوڈ بھی ہو گیا, اس کو وہ کام کرتے ہوئے گناہ بھی نہیں لگا, اور اس نے وہ کر ڈالا, وہاں پہ اس کی پکڑ آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو عزم سمیم پہ, گناہ کے عزم پر ایک برائی لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس برائی کا عزم کیا اگر وہ کر لی تو وہ برائی کہلائی جاتی ہے. حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان باہم تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں. صحابہ نے کرام نے پوچھا, قاتل کا جہنمی تو سمجھ آتا ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے قتل ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا, خواہش مند تھا, وہ قتل کرنے کا عزم صمیم رکھتا تھا. یعنی کہ دونوں قاتل آپس میں لڑ رہے تھے, اور جس کی جو وار چل گیا تو وہ قاتل بن گیا, جس بیچارے کا وار رہ گیا تو وہ مقتول ہو گیا. لیکن جو مقتول تھا وہ بھی فل فورس سے لڑنا چاہ رہا تھا. نیت کیا تھی کہ میں اس کو قتل کروں گا. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ارادے پہ پکڑ تب ہے جب وہ عمل میں ڈھل جائے. اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں. اس دعا کے ساتھ ہم سورہ بقرہ کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام جانے انجانے تمام لغزشوں پہ, غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے, اللہ معاف فرما دے, صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی پرہیز کار رکھ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو با پردہ, با کردار اور باحیا رکھ. آمین ثم آمین. کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 گفٹس دیے تھے. ایک گفٹ دیا تھا جو 50 نمازیں تھیں, جو ایونچولی 5 نمازیں ہو گئی تھیں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں یہ جو 5 نمازیں بھی پڑھے گا اس کو میں اجر اس کو 50 نمازوں کے برابر ہی دوں گا, اور اجر جو جس نیت سے پڑھے گا اس حساب سے اس کا اجر جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی کہ جو اللہ کے مومن لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جگہ دے گا. تو وہ ہم نے مومن بننے کی کوشش کرنی ہے, اور مومن کا نسخہ اس آیت میں لکھا گیا ہے سمعنا و اطعنا, کہ ہم نے جو سنا ہم نے اس کو اطاعت کرنی ہے, جو اللہ کا کلام ہم جو پڑھ رہے ہیں. اور تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی تھی, اور اس سورت کی آخری آیات جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی تھی جو عرش الہی کے نیچے ہے, اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی. بہرحال سورہ عمران شروع ہوتی ہے, وہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں, ان کا میننگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. احادیث میں آتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. ایک یہی آل عمران کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی آپ کو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور دوسری ہم نے آیت الکرسی میں پڑھی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور تیسری سورہ طٰہٰ میں آتی ہے وَأَنِتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو آج ہم نے یہ تینوں آیات پڑھی ہیں, اور انہی تینوں آیات کو پڑھ کے جو اسم اعظم ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. جتنی میری بہنیں یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں Thank ایان you. کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بیمار ہیں ہماری امت مسلمہ سے, چاہے وہ Amen. جسمانی بیمار ہیں چاہے وہ ذہنی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلی شفا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو کھڑے ہو کے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. Amen. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے والدین کے لیے ہم صدقہ جاریہ بنے, اور ہمارے بچوں کو ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ آج کل جس چیز سے میڈیا وار سے آج کل ہم لڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس شیطان اور موبائل کی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے, ذہنی جسمانی, اور کوئی Amen. غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے. جو ہمارے لوگ پردیس میں ہیں, بچے پڑھنے گئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے. خاص طور پہ میری بہنیں بہت کہتی ہیں کچھ کی اولاد نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد یا صحت تندرستی والی اللہ تعالیٰ صالح اولاد سے ان کو نواز دے.
اللہ تعالیٰ جو جن کی جو خواہشات ہیں، جو گھر چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گھر عطا فرما دے، واسع رزق حلال عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے ہر چیز میں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 3، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے کہ لوگوں کا ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا، یقینا اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ہم یہاں پہ 3D 4D ہمارے ایکس ریز چلے گئے ماں کے پیٹ کے اندر، کلرڈ سکینز، یعنی کہ آج سے 12-14 سال پہلے، میں اکثر مینشن کرتی ہوں میری بھابھی نے کروایا تھا، تو اتنی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، اب تو اور پتہ نہیں کیا ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن پیٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ اس بچے کو ڈرا کرتا ہے کہ اس کا ناک نقشہ کیسا ہوگا، اس کی آئی بروز، اس کی آئی لیشز، اس کا کلر، اس کا ہائٹ، کیا اس کو ڈیزیزز آئیں گی، کیا اس کی عمر ہوگی، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہے جو اصل کتاب ہے، اور بعد متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے بھی یہ کہتے ہیں ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایکچولی قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، ان کو ایک کو کہتے ہیں آیات متشابہات، ایک کو کہتے ہیں آیات محکمات۔ محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈو اٹ، اور ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کلیئر بتایا میں، اوامر اور نہیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا کیا حلال اور کیا حرام ہے۔ اس کے برعکس جو آیات متشابہات ہیں جس میں اللہ کی ہستی، قضا اور قدر کے مسائل، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، اب یہ ایک مینشن کیا ہوا، لیکن اگر ہم اس کو ڈرا کریں کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن جن کے دلوں میں جو بہت کرٹک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان آیت متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے فتنہ جو ہے وہ سپریڈ کرتے ہیں، ایک کیوس پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے، ہم اللہ تعالیٰ پہ بالغیب، اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اللہ تعالیٰ پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 8، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد، بڑی خوبصورت دعا ہے، پلیز یاد کر لیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی ہدایت ہمارے پاس آئی ہے، اگر ہمیں ایک آیت کی بھی سمجھ اور فہم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں ڈال دے، قرآن کا مطلوب اور با عمل انسان بنا دے، آمین ثم آمین۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بھی کون سا دن ہے، قیامت کا دن۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، کافروں کو ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ کیا زبردست بات کی ہے، ساری زندگی ہماری تگ و دو کیا ہوتی ہے، مال آ جائے، اور مال، اور مال۔ حدیث قدسی کے کہتا ہے اگر ایک پہاڑ اس کو مل جائے نا سونے کا، وہ کہے گا ایک اور ہو جائے، اچھا ایک اور ہو جائے، یعنی کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اولاد، اور وہ سوچتا ہے کہ جتنی میری اولاد، اور خاص طور پہ یہاں بیٹے، کہ بھئی میرا جو ہوگا میں بڑا ساؤنڈ، میرا ایک سٹیٹس ہو جائے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر انسان کا اپنا عمل ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہونا ہے۔ جو آپ کا مال اور جو آپ کی اولاد ہے یہ قیامت میں آپ کو چھڑا نہیں سکتے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، یعنی کہ اگر آپ نے مال کو درست استعمال نہیں کیا، جائز طریقے سے نہیں کمایا، جائز طریقے سے خرچ نہیں کیا، تو یہ آپ کی جہنم میں ایندھن بننے کا سبب بنے گا۔ اور اسی طرح اولاد، آپ نے اس کی پرورش اچھی نہیں کی، اور وہ یا آپ اولاد کی بے جا خواہشات، ان کی مٹیریلسٹک خواہشات پورا کرتے کرتے اگر آپ حرام کھانے میں انوالو ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس تمام جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ
مال اور اولاد کو تو آزمائش کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے. آیت نمبر 11. ہاں جی. جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. کافروں سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں. ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے آنکھوں کے لیے بڑی عبرت ہے. اب یہاں پہ غزوہ بدر کی بات کی جا رہی ہے. غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہجرت کے بعد جنگ بدر کا واقعہ جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں پیش آیا، یہ بڑے لحاظ سے ایک اہم جنگ تھی. ایک تو یہ پہلی جنگ تھی، دوسرا یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی تھی اور مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے جو شام سے سامان تجارت لے کے مکہ جا رہا تھا. مگر اطلاع مل جانے کی بعد وہ اپنا قافلہ تو بچا کے لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے اور مقام بدر پہ یہ پہلا مارکا ہوا. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسپیشل مدد کی اور اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی. اور جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم بہت ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کی مدد کی کہ یہ ایک کو اپنے سے دوسرے سے دگنا دیکھ رہے تھے. جیسے فار ایگزامپل اگر جو تھے ایمان والے 313 تھے مسلمان، تو ان کو کافر جو تھے 600 یا اپنے سے 626 اس طرح ڈبل نظر آ رہے تھے. اور اسی طرح جو کافر تھے وہ 1000 تھے تو ان کو مسلمان اپنے سے ڈبل 2000 یا 2000 سے اوپر نظر آ رہے. تو آپ یہ دیکھیں کتنا رو پڑ جاتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے آپ لوگوں سے زیادہ ہیں تو آپ کے اندر ایک ویسی ایک اللہ تعالیٰ ایک کانفیڈنس ڈال دیتا ہے. میرا لیے انشاءاللہ تعالیٰ غزوہ بدر آگے بھی بات چلے گی اس کی. اب یہ جو اگلی میں آیت پڑھی اس کو بہت بہت غور سے سنیے گا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ہی بڑی زبردست ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے لسٹ آف تھنگس بتا دی جو آپ کو انسان کو بڑی مرغوب ہوتی ہیں، ہر انسان کی پسندیدہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہی پسندیدہ چیزوں میں آزمائش بھی رکھی. چلیں میں پڑھتی جاتی ہوں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ایک ڈیٹیل سے ایک ایک چیز بتا دی. آیت نمبر 14. مرغوب چیزوں کی زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر اچھا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی. جیسے کیا ہے مرغوب؟ جیسے عورتیں. اب یہاں پہ لسٹ میں کیا آ گیا؟ عورتیں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا. ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ مرغوب ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے. اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا اور یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے. تو آپ دیکھیں عورت کتنا بڑا فتنہ ہے. ذرا دیکھیں بہرحال ایک لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور بیٹے اگلی لسٹ میں کہہ دیا کہ اور بیٹوں کی محبت. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ بیٹوں کی محبت اس لیے تھی کہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو تو بہتر ہے، یہ تو پسندیدہ ہے. جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اور اسی آیت سے راہبانیت کی تردید ہوتی ہے اور اسی طرح فیملی پلاننگ کی بھی تردید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آتا ہے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چپائے اور کھیتی. اب آپ دیکھ لیں اس میں لسٹ میں دیکھیں عورتیں ہوگی، بیٹے ہو گئے، سونے چاندی. آپ دیکھ لیں ہم عورتوں کو سونا چاندی کتنا مرغوب ہوتا ہے، جتنا مرضی لے لیں ہمارا دل ہی نہیں بجھتا. اور اس کی اگزامپل میں دیتی ہوں. رمضان انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے تو رمضان میں جب ہم پکوڑے بناتے ہوئے جب ہماری ہاتھوں میں ہم نے سونے کی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں اور وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے جلدی، ظاہر میٹل ہے ذرا اس کو ہیٹ ہوتی ہے تو ہم بجائے یہ کہ اس کو اتار دیں اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم اپنی چوڑیوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، ہاتھ ذرا پیچھے کر لیتے ہیں لیکن چوڑیاں نہیں اتارتے. اتنی ہمیں محبت ہوتی ہے.
اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس سونے سے بہت محبت ہے اور اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو یہ اسی سے ہماری پیٹھوں کو، ہماری پیشانیوں کو سیکا جائے گا. ہمیں آپ سوچتے ہیں کہ پگھلا ہوا جو میٹل ہوتا ہے وہ انسان کی باڈی کے ساتھ لگے تو کیا ہوگا، کیا انسان کا حال ہوگا. تو یہ دیکھیں سونے اور چاندی، اور پھر جمع کیے ہوئے خزانے آپ دیکھ لیں، جتنی مرضی دولت ہو، ہمیں تو بینک بیلنس بڑھانے میں بھی اور آپ پراپرٹیز بڑھانے میں، لینڈ اور فارمز لینے میں اتنی خوشی ہوتی ہے، یار ہم نے یہ بڑی اچھی ڈیل مل گئی، لیتے رہتے جاتے ہیں. پھر آگے آتا ہے نشاندار گھوڑے. ایکچولی اس زمانے میں جو وے آف ٹرانسپورٹیشن تھا وہ گھوڑے ہوتا تھا. تو آج کل کے زمانے میں نشاندار گھوڑے یہ آپ کی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، اور نمبر پلیٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں جو شروع کے نمبر دیجیے گا ذرا ایلیٹ لگتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کی سمجھ لیں کہ جو آپ کی جو گاڑیاں ہیں یہ چیزیں مراد لی جا رہی ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن. اور آپ دیکھیں آج کل گاڑیوں میں بھی کس قدر کی ورائٹی آ گئی ہے، کروڑوں کی ایک اچھی گاڑی آ رہی ہے آپ کے لیے. اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اگر گھوڑوں کا مقصد یا آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا مقصد جہاد کی تیاری ہے یا ان جانوروں سے کھیتی باڑی کا کام کرنا ہے، زمین کی پیداوار حاصل کرنا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر آپ کا فخر اور تکبر ہے کہ میرا سٹیٹس بلند ہو جائے، تو یہ سب کیا ہے، یہ آپ اللہ کے آگے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ آف چیزیں بتا دی کہ ہماری ساری مرغوب چیزیں ہیں اور یہی ہماری آزمائشیں ہیں، یہی ہمارے امتحان کے پرچے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا آپ کے ایگزامینیشن، یہی پرچے ہیں جن کو ہم نے پاس ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے ان پرچوں کو جو ہم نے لسٹ آف تھنگ بتائی ہیں، عورتیں، بیٹے، کھیتیاں، آپ کی پراپرٹی، آپ کا سونا چاندی، اللہ تعالیٰ ان پرچوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب دے دے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس میں سے جو بندوں کا حق ہے وہ بھی ہم ادا کریں، چیریٹی بھی کریں. آیت نمبر 15 آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب دنیا میں تو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یہی تمام چیزیں انسان کے لیے سکسیسفل ہونے کے لیے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے میں آپ کو بہتر چیز بتا رہا ہوں، جنت. اور وہاں کیا ہوگا؟ اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ سب سے زیادہ بہترین کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا ڈر رکھو. اب یہ پاکیزہ بیویوں کو یہاں پہ جو ڈسکرائب کیا گیا، پاکیزہ بیوی جو حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی. اور پھر سب سے بڑی چیز جنت میں کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے کام کروا لے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 16 جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف فرما. ربنا، یہ بھی دعا، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعا ہے اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے. آمین. ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آمین. اب اللہ تعالیٰ لسٹ بتا رہے ہیں. آیت نمبر 17 جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے. اب یہ وہ کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر ڈال دے. صابرین کی، متقین کی، اللہ سے بخشش مانگنے والی، اور کون سی؟ جو بالاسحار، پچھلی رات کو، یعنی کہ اتنی زیادہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرماتے ہیں ہماری توبہ کو. اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت ہر پیغمبر نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر گزر چکے، ان تمام کا جو ورڈکٹ تھا، ان سب نے جو بلایا، انہوں نے ایک اللہ کی طرف اور ایک دین اسلام کی طرف بلایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہی اسلام پیش کیا. اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ کا جلد حساب لینے والا ہے. پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں میں
اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اور اب میں اپنا منہ متی کر دیا. اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پھر اگر یہ بھی تابعدار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کرے تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے تھی، اور ان کو ہر وقت فکر ہی ہوتی تھی کہ میرے سارے بندے، میری ساری امت اللہ کی اطاعت پر آ جائے. اور سورہ اعراف میں آتا ہے کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر سورہ فرقان میں آتا ہے کہ برکتوں والی وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والا ہو. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے. آیت نمبر 21، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجئے. ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ ان کا یہ کہنا تھا ہمیں تو گنے چنے چند دنوں کی آگ جلائے گی. ان کی گھڑی گڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اور یہ بھی جو دعا ہے کہتے ہیں کہ یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ، ایک روایت میں آتا ہے یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام کر دے گا. تو میں اس کو دعا کو پڑھ رہی ہوں، آپ یہ بھی اس کو کریں. قرض کی ادائیگی کے لیے بہترین دعا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے معبود، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے بے شک، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے. آمین. اللہ تعالیٰ اس وقت ملک پاکستان کے حالات بہت برے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سلجھے ہوئے حاکم عطا فرما، ایسے حکمران عطا فرما جو ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اس مہنگائی کو، لوڈ شیڈنگ کو، یہ جو تمام بے حیائی اور فحاشی کا عذاب ہے، ان سے ہمیں دور لے جائے. آمین ثم آمین. اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. اب یہاں پہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، رات اور دن کو نکالنا، اور یہاں پہ جو لفظ ہے نا بے جان سے جاندار کو پیدا کرنا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار بے جان سے جاندار کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. جیسے مردہ انڈے سے پہلے مرغی یا پھر زندہ مرغی سے انڈا نکلا. اور یہاں پہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندہ کو مومن اور مردہ کو کافر سے نومینیٹ سمبولائز کیا جاتا ہے. اور بہرحال آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نطفہ جو ایک آپ کا ڈسچارج ہوتا ہے وہ بھی ایک نان لیونگ تھنگ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب وہ ایک ایگ سے فرٹیلائز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کیا ایک زندگی دے دیتا ہے. تو بہرحال آیت نمبر 28، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست نہ بنایا. جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اللہ تعالیٰ خود تمہیں ساتھ سے ڈرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جس دن ہر نفس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو، اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کاش اس کی اور برائی کے درمیان بہت سی دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا.
اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا۔ اب سورہ ال-عمران جب ہم نے شروع کی، اس کی تو میں نے فضیلت بھی نہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ اس میں یہاں پہ جو لفظ عمران آیا ہے، یہاں پہ آیا ہے ان اللہ حَاصْطَفَى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تو یہاں پہ سورتوں کے نام، کوئی سورت میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نام ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ پوری سورت اسی واقعے کے گرد گھومتی جائے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 خاندانوں کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پہ جہانوں پہ فضیلت عطا کی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اپنے ہاتھ سے روح پھونکی تھی اور انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کی ابتدا، آدم کی ابتدا علم سے کی تھی، ان کو اسما کا علم دیا تھا، ان کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا۔ پھر ان کو جنت میں رہائش پذیر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اور کیا انعام دیا تھا کہ ان کو جنت میں ٹھہرایا تھا، اور پھر انہیں زمین پہ بھیجا گیا تھا جس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پھر دوسرا یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کو بیان کیا گیا کہ جنہیں اپنے وقت میں جب رسول بنایا گیا تھا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی دفعہ شرک جو تھا انٹروڈیوس ہوا تھا۔ شرک کیا تھا؟ شرک کو ڈیفائن کریں کہ جب آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے مقابل ایسے ہستی کو، ایسے پتھروں کو یا ایسی چیزوں کو اللہ کے مقابل بٹھا لیتے ہیں اور آپ ان کو ایسے پوجتے اور مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو، جیسے اللہ کا حق ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی طویل عمر دی، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن سوائے چند افراد کے جو اسکالر 72 سے 80 تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ پہ ایمان لائے۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ تیسری یہاں پہ آل ابراہیم، حضرت ابراہیم کی فضیلت بتائی گی کو ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سلسلہ، بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، جس میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو حضرت اسحاق، اور ان کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ایک سلسلہ نبیوں کا چلتا ہے، اور پھر دوسری آپ کی جو اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد کا جو سلسلہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہے۔ تو آپ نے ان کو بہت ممتاز، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ان خاندانوں کو۔ آگے آتا آیت نمبر 34 آتی ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے اس قولت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت یہ جو قصہ آ رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں 2 عمران تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے، اور ایک حضرت مریم کے والد تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ، اگر ہمیں آپ نے بیٹا دیا تو ہم اس کو مسجد کا خدمت گار بنائیں گے۔ اور یہاں پہ انہوں نے نظر مانی، اور پھر اس کے بعد جب آپ کام کوئی اچھا کرتے ہیں تو دعا یہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے، ایک یہ بھی آ جاتا ہے اس میں کہ جب کسی کو نیکی کا تکبر آ جائے، اللہ معاف کرے، جب آپ بہت نیک نمازیں یا روزے یا بہت صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں، تو آپ کے اندر ایک شیطان، آپ کے اندر ایک حص آپ کی وہ بناتا ہے کہ بھئی تم تو بہت نیک انسان بن گئے ہو، تو وہ نیکی کا تکبر ایک آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی کہ فتقبل منی، اللہ تعالیٰ میں جو نیک کام کر رہا ہوں، چھوٹا کر رہا ہوں، بڑا کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ جو ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آپ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، ہم خالص نیت سے اللہ کا کلام اللہ کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں پہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو خوب جاننے والا ہے۔
جب بچی کو جنا تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ بہت خوبصورت ایک دعا ہے۔ جو لوگ پریگننٹ ہیں، جن کا بیبی ہونے والا ہے، وہ ابھی سے اس دعا کو پڑھیں، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي دعا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اللہ تعالیٰ میری جو اولاد ہو، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی کہ کتنی مکمل دعا ہے کہ یہ اولاد اور اس سے بھی آگے جنریشن جتنی بھی نسل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان مردود سے بچا کے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 37، بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش دی اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریہ ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، پوچھتے اے مریم روزی تمہارے پاس کہاں سے؟ وہ جواب دیتی اللہ تعالیٰ کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بے شمار روزی دے۔ بہرحال ان شارٹ میں بتاتی ہوں کہ یہ سورہ مریم میں بھی اور ڈیٹیل سے واقعہ آئے گا کہ یہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جب نظر مانی تھی کہ ان کے اگر بیٹا ہوا تو مسجد کا خدمت گار بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تو اس پہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے مسجدوں میں عورتیں تو خدمت گار نہیں ہوتی، مرد ہی ہوتے ہیں، تو ان پہ ان کو ہوا، تعجب ہوا کہ میں اب کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے تو نظر یہ مانی تھی کہ میں اس بچے کو مسجد کا خدمت گار بناؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو پتا ہو آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچی سے وہ کام لینا تھا جو دنیا میں کہیں اور ایسا کام نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایک میراکولس برتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جنہوں نے بچپن میں آپ کی پاکی کی گواہی دی، اور کہتے ہیں کہ آپ ایک حجرے میں مسجد کے ساتھ تھی، وہاں پہ آپ عبادت کرتی تھی، وہاں پہ موجود تھی، اور کہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کا یعنی کہ آپ اتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ان کو وہاں پہ رکھا گیا تو لوگوں نے وہ کرے ڈالے کہ ہم اس کے کفیل، ہم اس نیک بچی کی کفالت ہم کریں گے، باقاعدہ کرے ڈالے، اور جب کرے ڈالے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دینے آتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ وہاں پہ ان کو دیکھتے تھے نان سیزنل فروٹ پڑا ہوا ہے، تو بڑے حیران ہوتے تھے، اور وہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو آیت نمبر 38 میں اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی کہ آپ نے کہا یہ اتنی پاک جگہ، اور دعا یہ کی، یہ بھی بہت اچھی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد چاہتے ہیں۔ قال رب حب لی من لدنک ذریات طیبات انک سمیع الدعاء، آمین۔ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یہاں پھر اس آیت کے وسیلے سے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کسی کو محروم نہ رکھیں، جو اولاد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی، تندرستی سے اولاد عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بس فرشتوں نے اسے آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار، ضبط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہی کے حضرت زکریا کی جو بیوی تھیں وہ بانجھ تھیں، اور بانجھ کی ایکسپلینیشن آپ کو پتہ ہے۔ تو جب انہوں نے ایک بابرکت مقام دیکھا، اور اس بابرکت مقام کے صدقے وہاں پہ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا، اور عطا کر کے یہ یحییٰ جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا یہ اللہ کا تجویز کردہ نام تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز بھی بتا دی حضرت یحییٰ کی کہ وہ سردار ہوں گے، ضبط نفس ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 40 کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چپ کا روزہ رکھو
اور اللہ کی تسبیح کرتے رہیں. اور اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نوازتے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. حضرت مریم کا یہ شرف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ کو بھی سب عورتوں میں سے بہتر قرار دیا گیا. اور روایات میں ہے کہ مردوں میں سے بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے صرف حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی. اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پہ فضیلت حاصل ہے. آیت نمبر 43 میں اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں. تو ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے اور مریم کو ان میں سے کون پالے گا، نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا. یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے لوگ سب کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی کفالت کریں گے. آیت نمبر 45 جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، وہ مقربین میں سے ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک میراکولس طریقے سے ایک کلمے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نواز دیا اور اولاد سے نواز دیا. اور یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز بتا دی جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہوں گے اور وہ مقربین ہوں گے. اور مسیح کا جو لفظ ہے مسیح ہوتا ہے کہ کثرت سے زمین میں سیاحت کرنے والا. اور اس سے ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے جیسے مسا لگتا ہے نا لفظ مسا کرنا، ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر کر مریضوں کو شفا دے دیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے. تو بہرحال آیت نمبر 46 میں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کریں گے اور وہ ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو یہاں پہ ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں موسٹلی حضرت مسیح کا حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے تو ان کا ذکر مسیح بن مریم آتا ہے، عیسیٰ بن مریم آتا ہے، یعنی کہ مریم کے بیٹے کے طور پہ آتا ہے. کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ لوگ اس طرح کی کچھ باتیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جب موسٹلی مینشن کیا تو ان کو کہا مریم کے بیٹے. اور یہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے گہوارے میں چھوٹی عمر میں اپنی ماں کی پاک بازی کی گواہی دی اور بتایا کہ میں اللہ کا سلیکٹڈ رسول ہوں. لوگوں کو اللہ کی دعوت دی اور ادھیڑ عمر میں بھی دعوت دیں گے. جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ راؤنڈ اباؤٹ 33 ایئرس کے تھے کہ ان کو جو سولی میں چڑھایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا. اور پھر یہ قیامت کے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پہ اتاریں گے اور یہ امت محمدیہ کا فرد بن کر آئیں گے اور اللہ کے دائی بنیں گے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے اور دجال کو شکست دیں گے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ گہوارے میں بھی بات کی اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کی. آیت نمبر 47 کہنے لگے الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو ابھی حضرت مریم کا بتایا جا رہا ہے، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی فضیلتیں عطا کی تھی. آیت نمبر 49 اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل پرسن اس کو سمجھا جاتا تھا جو جادو میں بڑا ماہر ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادو کے توڑ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے
جو جادو سے بھی بڑھ کر معجزے تھے اور جو لوگوں کو حیرت انگیز کر دیتے، ان کا عصا اور ان کی جو ہاتھ ان کا چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور مزید اور بھی بہت معجزے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے عطا کیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، تو اس زمانے میں میڈیسن کا بہت رواج تھا. وہ اس بندے کو زیادہ ریسپیکٹیبل سمجھتے تھے جس کے ہاتھ میں بہت سی بیماریوں کا حل جانتا ہو، بیماریوں کا علاج جانتا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ جیسے میں نے بھی بتایا ہاتھ پھیرتے تھے تو ایک سکن ڈیزیز ہوتی تھی، کوڑی یا کچھ بھی، وہ ٹھیک ہو جا کرتی تھی اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے وہ ایک مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. اور پھر ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ تم کیا کھا کر اور کیا تم نے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے. اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے تو پرندہ، ایک مٹی کا جو پرندہ ہوتا تھا وہ زندہ ہو جاتا تھا. بہرحال آیت نمبر 50، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعد وہ چیزیں حلال کر دو جو تم پہ حرام کر دی گئی. اب اس میں کلیئر کٹ بتایا گیا کہ ہر نبی نے پچھلی پیغمبر کی کتاب کو، اس کو مانا ہے، اس کی تصدیق کی ہے. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. تو جب انہیں لگا کہ انہوں نے کفر محسوس کیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے ہم تابع دار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے انصار اور مہاجرین جو تھے آپ کے مددگار بنے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مدد طلب کی تو کہتے ہیں کہ یہ حواری کہتے ہیں ان کے مددگاروں کو، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مورلیس یا 12 یا 13 لوگ تھے جو ان پہ ایمان لائے. تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی تابع داری کریں گے، ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. آیت نمبر 53، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری وحی پہ ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زرنگین تھا، اور یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر ہوا تھا وہ کافر تھا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے ہے اور فسادی ہے، نعوذ باللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پہ اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دی، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے جو خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، اب دیکھیں پورا لینے والا ہوں، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں، اور قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہوگا، میری طرف یہ میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں اور حکمت والی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا ہو جا تو بس وہ ہو گیا. تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اب آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی مسکنسیپشنز ہیں، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے تھے؟ سب سے دنیا کے پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے. اور پھر ہم نے جو کچھ انفرٹیلٹی کیس پڑھے کہ جو بانج تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی عمر کے تھے اللہ سبحانہ، اور ان کی جو بیوی تھی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلت سے عطا فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش کی. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسکنسپشن رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے معجزے، بہت سی پیدائشیں کی ہیں جو بہت میراکولس اور بہت غیر فطری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم پر اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ڈالیں. آیت نمبر 61 کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو فریق ایک دوسرے پہ لعنت یعنی کہ بد دعا کریں. مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور وہ ختم دلیلوں کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، تو دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما دیجیے. اور اس کی جو بیک گراؤنڈ وہ یوں ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کچھ جو ان کے ایگزیجریٹڈ ان کے عقائد تھے وہ انہوں نے بیان کیے، اور اس پہ بحث و مناظرہ کرنے لگے، آرگومنٹس کرنے لگے. بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، اور آپ اپنے خاندان حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو ساتھ لیا، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور مل کر ہم جھوٹے پہ لعنت کی بد دعا کریں. عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا، اور انہوں نے کہا آپ جو چاہتے ہیں ہم دینے پہ تیار ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جزیہ یعنی کہ ایک ٹیکس مقرر کر دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جنہیں آپ امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کو ان کے ساتھ بھیجا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر عیسائیوں کو پتا ہوتا، اگر ان کو لگتا کہ وہ درست بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جو ان کی مسکنسیپشنز ہیں، تو وہ یہ مباہلہ کا چیلنج قبول کرتے. لیکن انہوں نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے یہ مباہلہ کا چیلنج قبول کیا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم سے اس میدان میں کھڑے ہوئے. لیکن آگے سے انہوں نے وہ چیلنج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں دعوت مباہلہ. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کی کہ، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی. پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پہ فسادیوں کو جاننے والا. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائے. بس اگر وہ منہ پھیلے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل میں ان کے بعد نازل کی گئی؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے. مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں. اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جانے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پہ اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، یعنی منافقوں والی حرکت کرو اور سوائے تمہارے دین پہ چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کرے. آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے سے دے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے. اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. اور بعد اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دے، اور ان میں سے بعد ایسے بھی ہیں اگر تم انہیں 1 دینار بھی امانت دے دو تو تجھے ادا نہ کرے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اس کے سر ہی پہ کھڑا رہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کہتے ہیں.
ہاں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ ہی بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوگا۔ آیت نمبر 78۔ یقیناً ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اس کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دنستہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ قانو ربا نینا بما کنتم تعلمون، بلکہ وہ تو کہتے ہیں تم سب رب کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ رب کے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب کا بندہ بنا دے۔ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد کیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب آپ گواہ ہو، خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ بس اس کے بعد جو بھی پلٹ جائیں یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ یعنی کہ ہر نبی سے وعدہ لیا گیا کہ ان کی زندگی میں اور دور نبوت میں اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا تو اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 83۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والے سب زمین والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ہوں، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں، حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ہوں، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ اتارا گیا تھا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے، ان سب پر ایمان لائے۔ آمین۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کو تو یہی سزا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کے تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ توبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو توبہ ہوگی وہ بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ ایکچولی انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلدی اس سے ندامت ہوئی تو اس نے لوگوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیات جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 90۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں پڑ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اب مزید یہ ہوا کہ اس آیت میں اس توبہ سے مراد ہے جو موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اثبات تھا۔ تو قرآن مجید میں بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور توبہ کے بعد میں کہوں کہ 3 قسم کی مخلوقات ہیں۔ ایک فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ ہی نہیں کرتے، ان کے اندر ہے ہی نہیں نافرمانی کا مادہ، اور دوسرا شیطان، اور تیسرا انسان۔ اگر توبہ نہ کرے تو شیطان میں شمار ہونے لگتا ہے وہ انسان۔ تو ہر روز توبہ کریں، گناہ کے پیچھے توبہ لگا دیں،
قرآن انسان کا تزکیہ کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، لیکن ڈیتھ بیڈ پہ جو توبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کی، جیسے سورہ توبہ میں کہ انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 18 میں ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس سے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی کہ جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، یعنی کہ ڈیتھ بیڈ پر۔ آیت نمبر 91 جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا دے گو فدیہ میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے جن کا کوئی مددگار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو تو کیا اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ کافر کے لیے اس نے اگر دنیا میں کچھ کام ایسے کیے ہیں جو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز ہیں، یعنی کہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، وہ مہمان نواز ہیں، غریب پرور ہیں، غلاموں کو آزاد کرانے والے ہیں، تو کیا یہ اعمال انہیں نفع دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تھی۔ اور یہاں پہ جو ہم نے الحمد شریف میں الرحمن اور رحیم جو پڑھا تھا اور جو اس کی ڈفرینسیشن پڑھی تھی وہ آپ کو یہاں پہ کلیئر ہو جائے گی کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ارادہ بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کے ارادے پہ بھی نیکی لکھ دیتا ہے، اور گناہ جب تک ہم عمل میں نہ ہمارے ڈل جائے تب تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ قیامت والا دن ہوگا اور اس وقت ایک آپشن اگر فار ایگزامپل ہو کہ تمہارے پاس زمین بھر سونا ہم فدیہ پہ دیں کہ تاکہ ہم عذاب جہنم سے بچ جائیں، تو وہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ اس سے وہ معاوضہ فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا جاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے کہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی۔ اور پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 ہے کہ اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا تیسرا پارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔